وہ بھی آرام سے پڑھتے رہیں، قبلہ رخ ان کے پیچھے ہی بیٹھ کر پڑھیں، کوئی بید بھی بہت زیادہ اکثریت دیکھنے میں آتی ہے کہ یہ وہ لوگ نہیں۔ آپ دیکھیں نا قرآن مجید کتاب کی شکل میں جو وہ بھی ہے، تو ہمارے سینوں میں بھی سورہ فاتحہ کچھ نہ کچھ ہے ہی نا، تو جب آگے کھڑا ہوتا اس کی پشت ہماری طرف ہوتی ہے، ہمارے سینے میں وہ قرآن ہوتا ہی نا، تو کوئی بیدبی ہو جاتی ہے۔ نماز ایک دوسرے کے پیچھے پڑھتے ہی کھڑے ہو کر سب۔ میں نے مسجد میں آج وضاحت کے لیے ویسے پیچھے بیٹھ کر قرآن پڑھ رہا تھا، تو 4-5 لوگ ادھر سے، یار یہ کیا کر رہے ہو تم پیچھے؟ نہیں، یہ ایسے ہی جنہوں نے نہ خود پڑھنا ہوتا نہ کسی کو پڑھنے۔ میں تو یہی کہہ رہا ہوں پیچھے والے قرآن پڑھنے سے محروم رہیں گے اس طرح۔ نہ مولانا میرا مسئلہ یہ ہے کہ جب پانی کی قلت ہوتی ہے تو اپنے وضو کے لیے اعضاء کو ایک ایک بار دھونے کی رخصت ہے۔ جی ایک ایک بار دھو سکتے ہیں اپنے بازو، کونی اور منہ وغیرہ۔ اگر جب جماعت کھڑی ہو تو کیا یہ شرط لاگو ہوتی ہے؟ ٹھیک، آپ نے جو بات کہی نا، اس میں اس بات کو درست کرنا چاہیے کہ یہ پانی کی قلت کی صورت میں اجازت نہیں ہے کہ ایک بار جائے، یہ اجازت کہنا اور قلت پانی کی جو اس کا سبب سمجھنا، یہ بات کوئی نہیں۔ ویسے ہی یہ سنت ہے کہ کبھی آدمی صرف ایک ایک بار دھوئے، یہ سب لوگوں کو کرنا چاہیے۔ سارے پھنسے کہ 3 بار ہی، کوئی نہیں، ایک بار اگر تسلی سے آپ نے منہ کوئی شے خشک نہیں جائے گی، بازو پاؤں دھو لیا تو فرض ادا ہو گیا۔ نماز بالکل کیا کریں جان بوجھ کر بھی، اور کبھی 2 مرتبہ، آخری حد 3 مرتبہ۔ 3 سے بھی ذرا سنتے رہنا، جو 3 سے بھی بڑھ جاتے ہیں وہ ظالم بے وقوف ہیں، شبہ مبتلا کے دھوتے ہی چلے جاتے ہیں۔ 3 بار آخری حد ہے۔ اور یہ بھی اللہ کے رسول علیہ السلام نے کبھی کیا کہ ایک ہی وضو میں کوئی چیز ایک بار دھو لی، دوسری 2 بار دھو لی، بازو 1 بار دھوئے، منہ 2 بار دھو لیا، پاؤں 3 بار، جیسے جی چاہے کر سکتا ہے۔ پانی ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ اور ایک میں یہ بھی کہوں گا کہ سنت رسول ہے، مگر اس پر بھی میں نے کسی کو نہیں عمل کرتے دیکھا، نہ مولوی کو نہ عالم کو، شاید علم ہی نہیں۔ صحیح بخاری آپ ایک ہاتھ سے پانی لیتے تھے، دونوں ہاتھوں سے بک نہیں بھرتے تھے۔ ٹونٹی چل رہی ہے، یہ دائیں ہاتھ میں چوڑی بنا کر ایک دوسرا بعد میں ملا دیتے تھے، بالکل تھوڑا پانی، اور فوراً بائیں ہاتھ سے ٹوٹی بند کر دیتے تھے۔ دائیں سے لیا چلو، ٹونٹی بند، دوسرا ملایا۔ ایسا کرنا بھی سیکھو، سنت پر عمل کرو۔ کیوں پانی ضائع کرتے ہو؟ منہ دھوتے دھوتے کئی وضوؤں کا پانی نیچے ضائع ہو جاتا، ٹونٹی نہیں بند کرتے۔ یہ آپ طریقہ آج سب سیکھ لیں کہ دائیں ہاتھ سے آپ نے پانی لینا، فکر نہ کرے، روز میں اس طرح کرنا، کوئی وضو نہیں رہ جاتا۔ بے وقوف لوگ سنت پر عمل نہیں کرتے، گردن کا مسا بھی کرتے ہیں، یہ بدعت۔ چلیے، آپ کے لیے مولانا نے، میں دوبارہ دہرا دوں مولانا کی بات، آپ نے فرمایا تھا کہ اگر پانی کی قلت ہو تو ایک بار بھی کر سکتے ہیں، جبکہ مولانا نے بڑی خوبصورتی سے یہ بات بتائی ہے کہ جناب اور راوی کے کنارے بھی کھڑے ہوں یا بیٹھے ہوں اور وضو کر رہے ہوں تو ایک بار کرنا بہت ثواب کی بات، بہت ثواب کی بات۔ اور گردن کے مسے کا کیا پوچھ رہے ہیں؟ کوئی نہیں کرتا، گردن کا مسا بعض لوگ کرتے ہیں، بالکل بناوٹی ہے۔ اور بعض کہا ہماری باجماعت عشاء کی نماز گزر جاتی ہے تو 2 رکعت ہم تراویح سے لے لیتے ہیں، فرض بنا کے پھر 2 بعد میں پڑھ لیتے ہیں۔ میں مولانا سوال دہرا دوں بھائی کا تاکہ سب لوگوں کے لیے آسانی ہو۔ بعض لوگ مساجد کے اندر اپنی مرضی سے کھاتے پیتے آرام کرتے رہتے ہیں، اور مسجد کے اندر آتے ہیں اور امام تراویح پڑھا رہا ہوتا ہے، اور آ کے اس کو امام بنا کے فرضوں کا 2 رکعتیں اس کے ساتھ پڑھتے ہیں اور 2 رکعتیں بعد میں کھڑے ہو کے پڑھ کے اپنی عشاء کی نماز اس کو بناتے ہیں۔ تو بھائی کا سوال یہ ہے کہ کیا شرعی اعتبار سے قرآن و سنت کی روشنی میں ایسا کرنا جائز ہے؟ یہی سوال ہے نا آپ کا؟ چلیے ٹھیک ہے۔ اور کرنے والے بھائی ایسے بھی رہے ہیں، بڑے بڑے نیک لوگ، ہم ان کو کیا کہیں، مگر یہ طریقہ نہ اللہ کے رسول نے کیا ہے، نہ کسی صحابی سے، یہ ہے بڑا بے بنیاد سا۔ آپ 2 رکعتیں پڑھ بھی لیں گے، اس کے ساتھ آپ کی باقی 2 رکعتیں جو ہیں ان کے درمیان وہ نئی شروع کر دے گا، کیا یہ گڑبڑ ہے؟ اس لیے بہتر یہی ہے کہ جیسے 2 بعد میں جو ہے نا وہ بھی تو آپ نے اکیلے ہی پڑھنی نا، ادھر الگ کھڑے ہو کر اپنی فرض نماز پڑھ لیں۔ ویسے جیسے میاں طاہر نے کہا اتنی دیر کیوں کرنی ہے، یہ بہت بری بات ہے کہ جماعت کیوں گزار دی، مگر اگر ایسا بدقسمتی سے ہو گیا تو اپنے فرض الگ الگ نا چھپ چھپا کر ذرا ہٹ کر پڑھ لیں، پھر آ کر تراویح میں سے جو ملتا ہے پڑھ لیں، نہیں ملتا تو کوئی بات نہیں، کوئی فرض تو نہیں کرا جائے گا۔ وہ حدیث پیش کرتے ہیں نا اس کا، وہ فرض معاذ بن جبل کی حدیث، معاذ بن جبل رضی اللہ کی حدیث میرے سامنے، مگر اس کا کیا کریں؟ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہی نماز عشاء پڑھاتے تھے، کوئی نفل نہیں پڑھاتے تھے، حضور کے پیچھے وہی پڑھ کر جاتے تھے، دوبارہ وہی نماز
عشاء کی نیت سے انہیں پڑھاتے تھے. لفظ ہے کہ وہی نماز عشاء کی آپ پڑھاتے. اس وقت 2 نمازیں پڑھنا، ایک ہی نماز 2 بار پڑھنا جائز تھا کہ ایک پڑھ رہی ہے پھر دوبارہ آپ عشاء پڑھ سکتے ہیں. بعد میں یہ بند کر دیا کہ ایک نماز فرض دوبارہ نہیں دہرائی جا سکتی. اس زمانہ میں وہ عشاء ہی پڑھتے تھے، کوئی نفل نہیں وہاں شروع کرتے تھے. یہاں بھی عشاء پڑھ کر جاتے تھے، وہاں بھی عشاء پڑھاتے تھے. اس سے نفل کیوں نکالتے ہیں یار؟ میں جانتا ہوں کہ ہمارے لوگ ایسے کرتے ہیں مگر یہ جان نہیں اس مسئلے. اب معاذ رضی کی روایت میں نفل پڑھنے والے کے پیچھے فرضوں کا ایک لفظ بھی نہیں. میں مسئلے تو ویسے بہت ہے، میں آخری مسئلہ آپ سے پوچھنا چاہوں نہیں گا. پوچھ لیں جو پوچھنا. پوچھ لیں. یہ بعض کا تکبیر اولا میں سنگل یعنی ایک بار تکبیر اولا کہی جاتی ہے اور بعض کا 2 مرتبہ. وہ تو جو ڈبل اذان کہی جائے تب کہی جاتی ہے تکبیر اولا 2 مرتبہ. اس کا کیا شرعی تکبیر اولا یا اقامت کی بات کر رہے ہیں؟ کی بات نہیں، بات تو میرا بھائی اقامت کی کر رہا ہے کہ جب فرض جو اذان ہے نا وہ ترجیح کے ساتھ ہوتی ڈبل، تو پھر تکبیر بھی ڈبل ہی ہوتی ہے. اور اگر اقامت جو اپنے اذان اکاری ہوتی ہے تکبیر بھی اکاری ہوتی ہے. یہ بھی پابندی کو اتنی لازمی نہیں. اچھا کوئی ایسا کرے، ورنہ دوہری والا اکاری تکبیر کہہ لے، اکاری اذان والا دوہری تکبیر کہہ لے، کچھ نہیں حرج اس میں. یہ ساری چیزیں امت کے بڑے بڑے نیک لوگوں نے، کو مدینہ میں رائج تھی، کہ مکہ میں صحابہ اور تابعین سب دیکھتے تھے، کسی نے اعتراض نہیں کیا. سب کی اذان نے اقامتیں درست ہیں، کوئی حرج نہیں. یہ سب ٹھیک ہی ٹھیک ہے. دل کھلا کر کے خوش ہونا چاہیے کہ وہ بھی سنت یہ بھی سنت. تحفۃ العابدی میں مولانا عبد الرحمن مبارک پوری لکھتے ہیں کہ حق یہی ہے کہ اذان ترجیح کے ساتھ اور اقامت افراد کے ساتھ، اور اذان جو ہے وہ اکاری اور یہ دونوں طرح سب سنت سے ثابت ہیں. سب کو آدمی مولانا نے فرمایا کہ اگر آپ موافقت کرتے ہیں تو بہت اچھا ہے، لیکن اگر الٹ کرتے ہیں، کبھی اذان ترجیح کے ساتھ کہہ لی اور اقامت جو ہے کہہ لی پھر بھی جائز ہے، اور کبھی اذان جو ہے وہ کہہ لی اور تکبیر جو ہے وہ ترجیح کے ساتھ کہہ لی، یہ دونوں طریقے جائز ہیں. بالکل. مکہ معظمہ میں چلیے بہت شکریہ بھائی آپ کا، بارک اللہ فیک. اب وقت ختم ہونے پر آ رہا اور آخری تحفہ بھی دینا ہوتا ہے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں سب ذیشان بول رہا ہوں سمنا آباد سے. جناب کیسے ہیں آپ؟ مولانا بیٹھے ہیں جی؟ ہاں جلدی مولانا بیٹھے نہ ہوں تو کبھی ہم فون اٹینڈ ہی نہیں کرتے. اچھا مولانا سوال یہ تھا کہ حدیث ہے بڑی مشہور، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمۃ. آج کل ہم کلاسیں کر رہے ہیں تو ایک مدرسے کا اسٹوڈنٹ تھا، اس نے کہا یہ حدیث ضعیف ہے، البانی صاحب نے اسے ضعیف کہا ہے، تو کیا یہ صحیح ہے یا ضعیف ہے؟ نہیں، اس کا جو دوسرا ٹکڑا نا مسلمات یہ تو لوگوں نے اپنی طرف سے بڑھا دیا. اچھا یہ تو اس میں نہیں آتا کل مسلم و مسلمتین، مسلمتین نہیں وہاں آیا. مسلمین طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، روایت کے مسلم تک. مولانا فرما رہے ہیں آپ نے بنایا ہے کہ مسلمان مرد اور مسلمان عورت، اور جہاں تک مسلمان مرد کی بات ہے مولانا فرما رہے ہیں کہ یہاں تک تو بات محقق ہے، لیکن اگلا اضافہ جو ہے وہ درست نہیں ہے. وہ مسلمتین والی بات جو ہے نا وہ البانی صاحب نے اسے موضوع گردانا ہوگا. اور یہ جو بچہ کہتا ہے نا کہ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے ساری روایت کو ضعیف کہا، نہیں، یہ غلط بات ہے. علامہ البانی صاحب بھی اور دوسرے سارے علماء جب انہوں نے کتابیں گالی ران گن سندیں ملی تو وہ قائل ہوگا کہ معمولی اگر حافظہ کمزور ہے کسی یار کیا ہے، یہ حدیث پاک صحیح ہے. طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم بالکل، یعنی مسلمین تک جو حدیث ہے نا مولانا فرما رہے ہیں کہ بالکل صحیح ہے، مسلمتین کی کوئی ضرورت نہیں. ٹھیک ہے، یعنی البانی صاحب بھی قائل ہے اس کے کہ صحیح؟ ہاں قائل ہے. اگر حوالہ چاہیے تو پھر جمعہ کے دن لے لینا یا کتاب. بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ. تو آپ آتے نہیں ہیں ہمارے یہاں؟ میں شیخ نوکری کی مجبوری کی وجہ سے اللہ اچھا اللہ آپ کے محمد لیے اسلام کہہ رہے ہیں آپ کو. اچھا چلیں بہت شکریہ اللہ فضل بارک اللہ فیک. تو اچھا مولانا عبد الطیف صاحب نے ایک سوال بھیجا سوال جو ہے جی، کال والا موقع دے گا تو میں سوال کروں گا نا جی. کر رہے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. یہ مولانا صاحب ہم سب دوست بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت یونیورسٹی میں. جی جی تو آپ سے ہم نے سوال کرنا ہے اور اس کا جو جواب ہے میں ٹیلی فون بند کر کے سنوں گا. تو وہ ایسا سوال ہے کہ شادی کے روز ہاں ہاں ہمیں گائیڈ کیا گیا ہے کہ